الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 ذوالحجہ 1442 ہجری 31 جولائی 2021 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے سنیچر. پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 33. پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے آڈیو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو لے کر نہیں پکارنا چاہیے، القابات کے ساتھ پکارنا، اس پر کچھ میں نے مختصر عرض کیا. آئیے اب پکارنے کی وجوہات جو ہوتی ہیں اس پر کچھ باتیں کرتے ہیں. یہ سب میں جو ہے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 279، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 279، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمایا ہے. دوسری تفاسیر کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ نام لے کر پکارنے کے چند مقصد ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ غافل کو بیدار کرنا. اب کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، سو رہا ہے غفلت میں، آپ اسے پکارے بھائی اس کا نام لے کر، یا عبداللہ، اے میرے بھائی، اس کو متوجہ غفلت سے ہوش ملاتے ہیں، جگاتے ہیں. گویا کہ اگر سو رہا تو نام لے کر پکارتے ہیں، اٹھ جاؤ، اس لیے آدمی پکارتا. دوسرا اپنی طرف متوجہ کرنا، ہوش میں تو ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ارے یہاں سنو ذرا میری بات، ادھر دیکھو. کہیں اور اس کا ذہن ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ، اپنی طرف اس کا ذہن لانا، اپنی طرف توجہ دلانا، اس لیے بھی پکارا جاتا ہے. کسی کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کوئی بچہ وغیرہ ہے، کوئی ہمارا دوست، ارے میرے بھائی کیسے، وہ دیکھ تو رہا ہے سب کچھ ہے، اپنی طرف ہی متوجہ، لیکن اب اس کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. اے میرے پیارے، اے میرے دوست، اے میرے پیارے بچے. اس طریقے سے محبت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی انسان پکارتا ہے. اور کبھی کبھی غصے کی وجہ سے، اے خاموش ہو جائے، یہاں پہ آواز نہیں نکالنا، نکل ادھر سے. اپنا غصہ، اپنا غضب ظاہر کرنے کے لیے بھی کسی کو پکارا جاتا، نام لے کر کے، اے عبداللہ چل، آواز نہیں. تو یہ ڈانٹنے کے لیے، غضب اور قہر کا اظہار فرمانے کے لیے بھی پکارا جاتا ہے. یہاں پر اب اللہ عز و جل کو، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو جو پکارا ہے تو اکثر محبت کے اظہار کے لیے پکارا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ غفلت میں ہے تو ان کو اپنی طرف متوجہ ہے، ان کا کنیکشن تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہی مگن ہے. اب اللہ عز و جل پکارا تو یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ غفلت میں ہے یا ذہن کہیں اور ہے تو ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، غفلت سے جگایا جا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ان کو پکارنے کی جو یہاں پر قرآن پاک میں کہیں بھی اگر پکارا گیا ہے تو وہ محبت، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے عیسیٰ، اے میرے پیارے کلیم اللہ، اے میرے پیارے آدم، یہ اس طریقے سے لہجہ گویا یہ ہے. تو یہ پکارنا اللہ عز و جل کی شان ہے. اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو اللہ، جب اللہ نبیوں کو پکار رہا ہے عام لوگوں کی طرح، تو وہ اللہ جانے، انبیاء جانے، اس کی محبت کے اظہار کا یہ طریقہ، ہمیں ادب کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو انبیاء علیہ السلام کو پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء کی طرف، محبت کا جو اظہار ہے وہ. اب ہم جو پکارتے ہیں اللہ کو، اب یہ بھی میں نے جیسے کہا کہ غافل کو جگایا جائے، متوجہ کیا جائے. ہمارا جو پکارنا ہوتا ہے یہ معاذ اللہ، اللہ عز و جل ہم سے غافل ہے ایسا نہیں. اللہ
غافل ہے غفلت میں، یہ بات نہیں، یہ غلط ہے. ہم جو پکارتے ہیں وہ یہ کہ کبھی محبت سے، اے میرے ہمارے پیارے رب تو نے اتنا احسان کیا، یہ نعمت عطا فرمائی، اتنا کچھ تو نے کیا، محبت کے ساتھ پکار رہے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرم طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہم پر کرم، یہ تکلیفیں آئیں تکلیفیں دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ کام آسان کر دے، رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا، دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ محبت کے ساتھ اس کے کرم کی طلب ہے. تو ہمارا پکارنا یہ ہے. تو یہ پکارنے کی چند ایک مقاصد جو ہے وہ میں نے عرض کیے. کہ اب دیکھیے قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے کہ علماء کتنا کچھ اس میں سوچ کر کیا کیا ہمیں موتیوں بھرا، سمجھ لیجیے موتیاں، علم کے موتیاں ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو یہ پکارنے کی بات ہوئی. اب یا آدم جو کہا گیا، آدم علیہ السلام سے جو خطاب ہوا کہ ان کو نام بتائیے، یہ ایسا نہیں تھا کہ دل میں ڈالا گیا یا خواب میں آپ سے یہ کلام کیا گیا. جی نہیں، یہ ڈائریکٹ کلام تھا، انڈائریکٹ نہیں تھا. ڈائریکٹ آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے کہ آپ ان کو نام بتا دیجئے. لیکن اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، کلیم اللہ نہیں کہا جاتا. ایک نقطہ ہے، یہ علمی نقطہ ہے. کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا آپ کا لقب نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو کلام ہوا وہ جنت میں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہو رہا تھا وہ زمین پر رہتے ہوئے. کہ آپ زمین پر کوہ طور پر جا کر اللہ کے کلام سے شرف یاب ہوئے تھے، اس لیے آپ کلیم اللہ ہیں. ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ یہاں پر آدم علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، پر آدم علیہ السلام کوئی جواب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہے، صرف ایک ہی طرف سے ارشاد آ رہا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، کچھ عرض نہیں کر رہے. اس لیے بھی کہا گیا کہ آپ کلیم اللہ نہیں ہیں. تو یہ پتا چلا دو باتیں، انہیں علمی نقطہ ہے. اور ہمارے آقا کی شان دیکھیے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر روزہ رکھا جائے، سب کچھ تفصیل ہے کافی اس میں، وہاں کوہ طور پر جا کر ملاقات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، عرش سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، لا مقام میں جا کر، اس مقام میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پہنچ کر اللہ عز و جل کے نہ صرف کلام سے بلکہ دیدار سے بھی مشرف ہوتے ہیں. تو وہ کلیم اللہ ہیں، یہ صفی اللہ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. یہ فرق دیکھیے. تو ہمارے آقا کی شان جو ہے تمام انبیاء سے بھی افضل، سب سے افضل، سب سے بڑی. تو یہ ایک نقطہ بھی یہاں پر ہمارے سمجھ میں آیا ہے کہ کوشش کی ہے میں نے عرض کرنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کیوں ہیں اور آدم علیہ السلام کلیم اللہ کیوں نہیں. اب اس کے بعد انبئہم فرمایا. کئی جگہ میں نے اس کے بارے میں عرض بھی کیا ہے. انبئہم کا مطلب کہ خبر دیجئے، صرف خبر دینا فرمایا کہ ان کو خبر دے دو. یہ نہیں فرمایا کہ انہیں سکھا دو. آدم علیہ السلام کو فرمایا کیا؟ علم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو نام صرف سکھائے نہیں تھے، بتائے نہیں تھے، خبر نہیں دی تھی، ان چیزوں کو سکھایا گیا تھا، ان کے صفات بتائی گئی تھی، ان کے بارے میں پوری ڈیٹیلز، ہر زبان کے بارے میں، ہر زبان میں کیسے کیا میں نے تفصیل سے بتایا. وہ سکھانا تھا. یہاں صرف خبر دینا، صرف خبر دے دو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اتنا، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ سیکھ سکیں،
ان کو بس نام معلوم پڑ جائے، آپ کی شان ظاہر ہو جائے، بس۔ آدم علیہ السلام کو چیزوں کا پورا پورا علم دیا گیا اور آپ نے وہ سیکھ بھی لیا، حاصل بھی کر لیا، اس لیے آپ کو عالم کہا جا سکتا ہے۔ مگر آپ نے فرشتوں کو صرف چیزوں کی خبر دے دی، صرف نام بتا دی، سکھانے کی بات نہیں تھی کہ ان کو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس علم کو حاصل پوری مکمل طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ خبر دے دی، بس خبر دے دو، اب باقی یہ ان کے سامنے تمہاری شان ظاہر ہو جائے، فرشتے سمجھ جائیں، بس۔ اب ہوتا نا، استاد بھی سکھاتا سب کو ہے، لیکن ہر کوئی سیکھ نہیں پاتا۔ کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے جو مکمل طریقے سے سیکھ لیتا ہے، پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہی شاگرد ممبر پر بیٹھ کر اور استاد کی جگہ پر کھڑے ہو کر دوسرے بچوں کو سکھانے والا بن جاتا ہے۔ استاد سکھاتا سب کو ہے، تو کچھ صرف خبر حاصل کرتے ہیں، کچھ واقعی علم بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فرق دے گی، قرآن کا اعجاز دیکھتے جائے ایک ایک لفظ میں، کہیں علمہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے اور انبئہم سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جن کا علم سبحان اللہ اتنا ہے، تو انہیں کیا کچھ علم آتا ہوگا جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے، اور ان نبی نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو کیا کچھ سکھایا ہوگا، کیا کیا خبریں دی ہوں گی، کیا کچھ سکھا دیا ہوگا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے خبر دی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس سلسلے کو کاش پروردگار مکمل فرما دے، کاش۔ آمین بجاہ نبی۔